بسم اللہ الرحیم. دیکھیے بالکل جی، کہیں پہ بھی پرفارمنس ہو جو ٹیم کے حوالے سے بہتر نہ ہو، کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی. انڈیویجول آپ دیکھتے ہیں، مگر جو کرکٹ ہے یہ انڈیویجول گیم نہیں ہے، یہ ایز اے ٹیم آپ کھیلتے ہیں تو رزلٹ آتا ہے. جیسے آپ کے سامنے جس سیریز کی آپ بات کر رہے ہیں، تو ہم سب کے لیے ایک کیا کہتے ہیں دکھ والی بات تھی، پریشانی والی بات تھی. ہماری قوم بھی مایوس تھی اس سے، کیونکہ ہم اس طرح رزلٹ نہیں دے سکے جس طرح ہمارے سے ایکسپیکٹیشن تھی. مگر بہرحال انشاءاللہ زندگی ختم نہیں ہوتی، اس سے لرننگ کرنے پڑتے ہیں ہمیں. ہم لائف میں مسٹیک کرتے رہتے ہیں، تو کوشش کریں گے کہ اس مسٹیک سے سیکھیں انشاءاللہ، اور آگے اس کو فردر جو ہے نا یہ غلطیاں ہوئی ہم سے وہ نہ ہو. سر یہ چیمپئن ون ڈے کپ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے جو پاکستان میں کس حد تک بہتری آپ توقع کرتے ہیں؟ دیکھیے جی، کسی بھی ملک کی ڈومیسٹک کی اسٹرکچر کو آپ دیکھ کر ہی آپ جو ہے نا آگے فیصلے کرتے ہیں، اور آپ ڈومیسٹک اسٹرکچر ہی آپ کو آپ کی بینچ کو اسٹرانگ بناتی ہے، اور پھر وہی بینچ جو ہے نا جو ایک ٹائم پہ آتی ہے تو وہ آپ کی ورلڈ کلاس پلیئر بن جاتے ہیں. تو ڈومیسٹک تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور جس طرح ہمارا اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا تھا ڈومیسٹک کا اسٹرکچر، مختلف چینج ہوتے رہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ کبھی ایک فارمیٹ مطلب کسی ایک طریقے سے کیا جا رہا ہے، کبھی کسی طریقے سے جا رہا ہے. مگر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو وقت کو دیکھتے ہوئے چینج کرتے رہتے ہیں. اور چونکہ میں کافی عرصے سے ڈومیسٹک نہیں کھیلا، مجھے اتنا اچھا آئیڈیا نہیں ہے اس حوالے سے، مگر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈومیسٹک کرکٹ ہمارے ہی بینچ کو مضبوط کرنے کے لیے جو بعد میں ورلڈ کلاس پلیئر بنیں گے تو اس کے لیے بہت مفید ہے. سر چیمپئنز ٹرافی سے قبل نئے ٹیلنٹ کو آزمانا یہ کتنا مفید ہوگا، اور یہ جو چیمپئن کپ کھیلا جا رہا ہے اس کے نئے ٹیلنٹ کے حوالے سے کیا کیا اثرات آئیں گے؟ دیکھیے چیمپئنز ٹرافی کے لیے نئے پلیئروں کو آزمانا، یہ صرف اس بات کے لیے آپ سوال کریں کہ ایونٹ کے لیے آزمانا یہ صحیح ہے غلط ہے، یہ ایک الگ کویشچن ہے. کیونکہ آپ نئے پلیئر جب بھی لاتے ہیں تو کسی سیریز پہ لاتے ہیں، کسی ایونٹ پہ لے آتے ہیں، مگر آپ کچھ اس میں نظر آتا ہے تو آپ لے کے آتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ چیمپئن ٹرافی کے لیے لیا جائے، کیونکہ آپ نے حال میں دیکھا ہوگا کہ ورلڈ کپ کے لیے بھی آزمائے گئے ہوئے ہیں ایونٹس، مطلب کہ سیریزوں کے لیے بھی آزمائے جاتے ہیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی پلیئرس کو بنا کے لایا جائے، جس طرح آپ نے اس سے پہلے ڈومیسٹک کی بات کی ہے اسٹرکچر میں، تو وہ سب سے لمبا جو آپ کو ہوتا ہے جن کو سمجھ میں آتا ہے کرکٹ. انٹرنیشنل کرکٹ ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ اتنی آسان نہیں ہے. تو جو پلیئر اب ہم سب کے نظروں میں آتے ہیں کہ یار یہ کچھ اچھا کر سکتا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ کم میچز کھیلے زیادہ میچز کھیلے. ہاں سمجھ میں آ رہا ہے کہ پاکستان کے لیے اس ٹائم پہ یہ بیسٹ ہے تو اس کو ضرور آنا چاہیے. اور جہاں تک یہ چیمپئنز کپ کی بات ہے، تو میرے خیال سے مجھے پرسنل رائے ہے کہ یہ بہت بیسٹ ٹورنامنٹ ہے ڈومیسٹک پاکستان کا جو ان لوگوں نے ارینج کیا ہوا ہے. کیونکہ اس میں آپ کے سارے سینئرس پلیئر بھی، اور آپ کے جونیئرس پلیئر بھی، اور آپ کے ایمرجنگ پلیئرز بھی، جتنے بھی سارے ہیں یہ سارے جو ہے نا اس میں انوالو ہیں. ہاں یہ تھوڑا سا میرے لیے تھوڑا سا کویشچن مارک تھا کہ شاید کیونکہ گراؤنڈ کی وجہ، یہ بھی وجہ اس کی موجود ہے کہ گراؤنڈ موجود جو ہے نا انڈر کنسٹرکشن ہے. کیونکہ ایک جگہ پہ کرانا تو شاید یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ تھا کہ یار ایک جگہ پہ کرانا. مگر ٹورنامنٹ بہت بیسٹ ہے، کیونکہ آپ کے سارے پلیئر جو گیپ تھا ہمارے جو جونیئرز میں اور سینئرز میں، یا ان کو جو نظر آ رہا تھا کہ شاید ایسا ہو، تو وہ سارا گیپ ختم ہوا ہے. اور انشاءاللہ یہ سارے سینئر جو مل کے دوبارہ پاکستان کو اسٹیج پہ لے کے آئیں گے انشاءاللہ. سر بطور آپ کی جو کارکردگی ہے اس کی اچھی کارکردگی کا راز کیا ہے، اور اس کا آپ سہرا کس کو دیتے ہیں، اور مشکل ٹائم کتنا آپ نے اس کو؟ مشکل دیکھیں صرف میرے پہ مشکل ٹائم نہیں آیا ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ہر ایک پلیئر انٹرنیشنل پلیئر، آپ اس کا جو لمبا عرصہ کھیلا ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں، اس کے اپنے کوئی نہ کوئی سٹوری ہے ہر ایک پلیئر کی، اور ہر ایک نے مشکل ٹائم دیکھا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے کچھ خاص مجھے نظر نہیں آتا کہ یار میں اپنی کیا چیزیں بتاؤں، مگر صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف اللہ پہ بھروسہ کیا ہوا ہے، اور جو اللہ پاک ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کی ہے. باقی آج جس مقام پہ ہوں تو یہ تو اللہ کی طرف سے، اور اب میں کوئی پرسنل چیزیں بتاؤں تو ایسے کوئی چیز نہیں ہے. بس ہارڈ ورک جو اللہ نے مانگا ہوا ہے مجھ سے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں بس. اچھا، پاکستان ٹیم میں آپ نے کس لمحے کو زیادہ یادگار ہے، کوئی ایسا لمحہ جس پہ آپ کو فخر ہوتا ہو کہ کوئی ایسا خاص لمحہ ہوتا ہے آپ کے کیریئر کا؟ دیکھیے جی، جس لمحے پہ فخر ہو، بدقسمتی سے ابھی تک ہم نے وہ جو ہے نا ہم سے وہ موقع ہم نے گنوائے ہوئے ہیں. شاید ہمارے محنت میں کمی تھی، جو بھی تھا ہم سیمی فائنل تک گئے ہمارے، فائنل تک گئے ہمارے. مگر فخر کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ جس طرح ہم باقی پاکستان کے جو سٹارز دیکھتے ہیں، صرف کرکٹ نہیں کوئی اور بھی گیم بھی ہو، تو وہ جب وہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں پاکستان کے لیے، کسی بھی میدان پہ ہو، وہ کرکٹ اکیلے نہیں. ہاں یہ ہے کہ ہماری قوم کو زیادہ محبت کرکٹ سے ہم یہ مانتے ہیں، اور ہم اس طرح اس کو دے نہیں پا رہے ہیں.
اس پہ ہم کچھ بھی کہہ سکتے قوم کو، مگر پھر بھی اسٹل محبت ان کی طرف سے پوری ہے. مگر میرے لیے فخر کی بات ہے کہ کوئی بھی پلیئر ہو، جو ابھی ریسنٹلی بہت سے پلیئر آئے ہوئے ہیں، ارشد ندیم نے کیا ہے، اور بھی کچھ ابھی برونز میں وہ کیا کہتے ہیں پیرالمپک میں برونز کا میڈل لیا ہے، ایکس وائی جتنے بھی پلیئر ہو، یہ ہماری آلریڈی فخر کی بات ہے ہی الحمدللہ. ٹیم کے ساتھ ساتھیوں کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہے اور ٹیم کے اندر ماحول کیسا ہے جو آپ فیل کرتے ہیں؟ ٹیم کے ساتھ ساتھیوں کا جو میرا تعلق ہے وہ آپ ساتھیوں سے پوچھیں، میں آپ کو کیا بتا سکتے اس حوالے سے. آپ کا تعلق کیسا ہے؟ میرا تو الحمدللہ سب کے ساتھ اچھا ہے. جو میرے سے عمر میں کم ہے تو وہ میرے چھوٹے بھائی ہے، جو میرے سے بڑے ہیں وہ میرے سے بڑے بھائی ہیں سارے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ سب کے ساتھ. اب مجھے ٹیم میں ایسا کچھ نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان ٹیم باہر کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور ٹیم کے اندر الحمدللہ ماحول بہت اچھا ہے. ہاں تھوڑا سا درد وہ سیڈنس والا سین ایسا ہے کیونکہ رزلٹ نہیں دے پا رہے ہیں. مسئلہ صرف یہ اس کی وجہ سے کیونکہ ہماری قوم بھی ہم سے مایوس ہے، خفا ہے، اور ہمارے اندر بھی مایوسیاں ہیں کہ ہم مطلب چاہ رہے ہیں اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر وہ ہو نہیں پا رہا. تو سب پلیئر اسی کے اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طریقے سے جس کا حل نکالا جائے کہ کیوں ہمارے ساتھ اس ٹائم ایسا ہو رہا ہے.